گزشتہ اسباق میں ہم نے جامد پانی، ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں دنیا کے سمندروں کا، چھوٹے سمندروں کا، تذکرہ پڑھ لیا تھا۔ اب آ جائیں سمندری دروں کی طرف۔ درے کیا ہوتے ہیں؟ سمندر کا کوئی حصہ خشکی کے دو تنگ حصوں کے درمیان حائل ہو کر انہیں جدا کر دیں اور پانی کے دو حصوں کو ملا دے تو اسے درہ کہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف درے ہیں، جن میں سے مشہور دروں کا تعارف لیے چلتے ہیں۔ تو ایک ہے آبنائے ہرمز، آبنائے ہرمز کیا ہے؟ تو عربی میں اسے مضیق ہرمز کہتے ہیں۔ فارسی والے تنگہ ہرمز کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا جی، خلیج عمان، متحدہ عرب، عمان کی خلیج اور فارس کی خلیج، ان کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے آبنائے ہرمز کہلاتی ہے۔ اور کم از کم چوڑائی 21 میل ہے۔ خلیجی ریاستوں کی کہ تیل کی برآمدات کا واحد بحری راستہ ہے۔ اس علاقے کا تیل یہیں سے گزرتا ہے اور دنیا کی تیل کی کل رسد کا 20% حصہ اسی آبنائے سے گزرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف، اس کا تعارف میں پہلے بھی کروا چکا ہوں۔
اس پر میں بتا چکا ہوں کہ عالمی طاغوتی طاقتوں کا قبضہ ہے، کوئی جہاز ان کی رضامندی کے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اور ان کے جہاز روزانہ ہزاروں بیرل تیل لے کے بلا خوف و خطر یہاں سے آتے جاتے ہیں۔ آبنائے باب المندب، ایشیا اور افریقہ کو جدا کرنے والی آبنا۔ یہ دیکھیں اس کی ایک طرف یمن ہے، ایک طرف جبوتی ہے، اور اس آبنائے کی زیادہ زیادہ چوڑائی 20 میل ہے، یعنی 30 کلومیٹر صرف۔ اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف عرب ممالک ہیں، یمن وغیرہ، اور دوسری طرف افریقی ممالک ہیں، جبوتی، ایریٹریا، ایتھوپیا، سوڈان وغیرہ۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ سمندر کا حصہ پھر آگے چلتا چلتا جاتا ہے ادھر سے مقبوضہ اسرائیل کی طرف اور ادھر سے مصر کی طرف۔ بہرحال تو یہ آبنائے ہیں باب المندب کہلاتی ہیں، دنیا کے مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اور اس آبنائے کے درمیان میں یہ دیکھیں جی، جزیرہ ہے، یہ اس آبنائے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور ایک حصے کو باب اسکندر کہتے ہیں، یہ 2 میل چوڑی اور 30 میٹر گہری ہے، جبکہ دوسرے حصے کو مغربی کہتے ہیں، اور مغربی آبنائے جو ہے وہ 16 میل چوڑی اور 310 میٹر گہری ہے۔ آبنائے جبل الطارق، یہ بحر اوقیانوس کو بحیرہ روم سے منسلک کرنے والی ایک انتہائی اہم آبنائے ہے۔ اور یہ دیکھیے گا جی،
یہ اسپین اور مراکش کو جدا کر دیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میپ کے اندر اس کو جبل الطارق سے بدل کر جبر الٹر کے نام سے موسوم کر دیا تاکہ دنیا طارق کا نام ہی بھول جائے، عربی بھی بھول جائے. 711 عیسوی میں بنو امیہ کے عظیم جنرل طارق بن زیاد اسپین فتح کرنے کے لیے اسی میں اترے تھے. آبنائے کے شمال میں جبل طارق اور اسپین اور جنوب میں مراکش ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر. یہ سارا مراکش ہے اور اس طرف یہ ہسپانیہ اسپین ہے. اور یہ ابنائے اہم ترین اور شاندار محل وقوع کے اعتبار سے دنیا بھر میں مانی جاتی ہے. یہاں سے بحری جہاز بحیرہ روم سے بحر اوقیانوس اور بحر اوقیانوس سے بحیرہ روم کا سفر کرتے ہیں. اس کی گہرائی تقریباً 300 میٹر ہے، لمبائی کم از کم 14 کلومیٹر ہے. عرب ممالک کی زیادہ تر معدنی دولت مضیق ہرمز، باب المندب اور نہر سوئس سے گزرنے کے بعد یورپ اور امریکہ چلی جاتی ہے. آپ نائب باسفورس، یہ ترکی کے یورپی حصے اور امیلیا اور ایشیائی حصے اناتولیا کو جدا کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک سرحد کا کام دیتی ہے. اور اس کو ابنائے استنبول بھی کہہ دیتے ہیں. اور بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے استعمال ہونے والی دنیا کے تنگ آبنائے ہے، سب سے تنگ، جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرا سے ملاتی ہے. اور آگے چل کے بحیرہ مرمرا اور درہ دانیال کے ذریعے بحیرہ ایجین سے منسلک ہے. وہ بحیرہ روم سے ملا ہوا. استنبول کے لوگ اسے
بواس کہتے ہیں، بواس۔ اب نئے باسفورس پر 2 پل قائم ہیں۔ 1973 میں مکمل ہونے والا یہ پل باسفورس پل 1074 میٹر لمبا ہے۔ اور دوسرا پل سلطان محمد فاتح پل کے نام سے 1090 میٹر لمبا ہے، 1988 میں مکمل ہوا۔ اور یہ پہلے پل سے 5 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اور ترکی حکومت کی طرف سے 7 مجوزہ مقامات میں سے ایک مقام پر تیسرا پل بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے، لیکن اسے صیغہ اراز میں رکھا گیا تھا تاکہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ مربل نامی ایک اور زیر آب گزرگاہ بھی زیر تعمیر ہے، جو 2008 میں مکمل ہونا تھی۔ یہ 13.7 کلومیٹر لمبی ریلوے سرنگ ہوگی، جو آبنائے کے نیچے 55 میٹر گہرائی سے گزرے گی۔ اور شاندار مال وقوع کے اعتبار سے باسفورس کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ نبی پاک میں اس کے دروازے پر موجود ناکا یعنی قسطنطنیہ شہر کے فتح کرنے والے کے لیے بشارت بھی دی تھی۔ مسلم مجاہدین اسے پار کر کے قسطنطنیہ فتح کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ کامیابی کا سہرا سلطان محمد فاتح کے سر پر 1453 میں سجا، اور ماضی قریب میں بھی اس پر قبضے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، جن میں 1877 کی روس ترک جنگ اور 1915 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں کا درہ دانیال پر حملہ بھی شامل ہے۔ قدیم تاریخ میں اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے رومی بادشاہ قسطنطین نے اس کے کنارے قسطنطنیہ شہر آباد کیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں پل جن کا بھی تعارف ہوا۔ یہ باسفورس پل ہے جس کا میں نے بھی تعارف کروایا آپ کو۔
بہرحال تو درہ دانیال آبنائے باسفورس کا جنوبی حصہ جو بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے. اور اس درہ دانیال کی چوڑائی 40 میل ہے، یعنی لمبائی، اور چوڑائی 1 میل سے لے کے 4 میل تک ہے. یہ بھی یورپ اور ایشیا کو جدا کر رہی ہے ادھر. اس کے متعلق پہلا تاریخی واقعہ وہ ہے کہ جب ارتھ شیر نے اس پر پل باندھا تھا اور انگریز شاعر بائرن نے اسے تیر کے پار کیا تھا اس جگہ کو. 14ویں صدی میں ترکی کے قبضے میں یہ جگہ آئی. سلطنت عثمانیہ نے اس پر قبضہ کیا. روس کو چونکہ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے لیے اسے گزرنا پڑتا تھا تو روس کی ہر حکومت کی اس پہ قبضے کی خواہش رہی. 1833 میں جب زار روس نے مصر کے باغی حکمران محمد علی پاشا کے خلاف عثمانی سلطان کی مدد کی تو عثمانی سلطان نے روس کو درہ دانیال میں خاص مراعات دی. روسی جہازوں کو یہ حق دیا کہ وہ جب چاہیں یورپی طاقتوں کو وہ آئیں جائیں. تو یورپی طاقتوں کو یہ ناگوار گزرا بطور خاص اس وجہ سے کہ جنگ کی صورت میں انہیں اس آبنائے میں جہاز داخل کرنے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے 1840 میں لندن کنونشن کے ذریعے ترکی پہ دباؤ ڈالا اور اس سے روس کے لیے مراعات منسوخ کروائی. 1914 تک یہ نظام جاری رہا. پہلی جنگ عظیم میں اتحادی طاقتوں نے درہ دانیال کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن مکھی کھائی. جنگ کے خاتمے پر اتحادیوں نے گیلیپولی کا ساحل یونان کو دیا اور اس آبنائے کو نہتا کر دیا. 1922 میں ترک حکومت نے اسے یونانیوں سے واپس لے لیا. 14 اگست 1923 کو معاہدہ لوزان کی روح سے بین الاقوامی تحویل میں دے دیا گیا اس جگہ کو. 1936 30 جولائی کو مونٹرو کنونشن کی روح سے اس پر ترکی کا اختیار عملاً تسلیم کر لیا گیا. تو یہ دیکھیں آپ، ایک طرف بلغاریہ، یونان، سربیا، ہنگری وغیرہ ہمارے کے، اور ایک طرف ترکی ہے. اب نائے ملاکا انڈونیشیا کے صوبے سماٹرا کو جزیرہ نما ملائیشیا سے جدا کرتی ہے. اور بحر الکاہل کو بحر ہند سے ملاتی ہے. اور انگریزی میں اس کا نام ہے ملاکا اسٹریٹ آف ملاکا.
جزیرہ نما ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان کے جزیرے سماٹرا کے درمیان ایک آبی گزرگاہ ہے. اور محل وقوع کے اعتبار سے اقتصادی لحاظ سے یہ نہر سوئز اور نہر پاناما کی طرح دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے. اور یہ دنیا کے 3 گنجان آباد ترین ممالک بارش، بھارت، انڈونیشیا اور چین کو ملاتی ہے. اس آبنائے میں سالانہ 50,000 بحری جہاز گزرتے ہیں. دنیا کی کل تجارت کا 1/5 یا 1/4 حصہ کے حامل ہوتے ہیں وہ تجارت کے. دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کا 1/4 حصہ اس گزرگاہ سے گزرتا ہے. 2003 میں اندازاً 11 ملین بیرل تیل روزانہ اس آبنائے سے گزرا. بہرحال یہ آبنائے ملاقہ اہمیت کی حامل ہے دنیا کے آبناؤں میں. آبنائے ڈوور، آبنائے انگلستان، یہ آبنائے انگلستان اور فرانس کو جدا کرتی ہے. 36 میل چوڑی ہے اور کم از کم چوڑائی 21 میل ہے. رود بعد انگلستان، اسے انگلش چینل بھی کہہ دیتے ہیں، برطانیہ کو شمالی فرانس سے جدا کرتی ہے. بحیرہ شمال کو بحیرہ بحر اوقیانوس سے ملاتی ہے. 563 کلومیٹر طویل اور 240 کلومیٹر چوڑی ہے. اور کم سے کم چوڑا مقام اس کا 34 کلومیٹر ہے. اور یہ انگلستان کی قدرتی محافظ ہے جس کا مشاہدہ بہت سی جنگوں میں ہو چکا ہے. تو یہ دنیا کی کچھ آبنائیں تھیں جن کا تعارف ہو گیا. اب دنیا میں جھیلیں کون سی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں جھیلوں کا تعارف کریں گے. هذا المرام ابھی هذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. جزاكم الله احسن الجزاء.